حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ میں شیخ محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا موضوع ہے تعلیم و تربیت میں ہمارا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وقال في موضع آخر: فأما من عاتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من صديهما إلى تراقيهما، متفق عليه۔ معزز ناظم اجلاس، علماء ذی وقار، ساتے ولی مسجد و مدرسہ دارالہدیٰ کے ذمہ داران، تمام اہالیان توحید اور میرے عزیز بچے، جمعہ کا خطبہ میں نے دیا، اس کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ میں کچھ اور بولوں، لیکن چونکہ ذمہ داران کا حکم تھا اس لیے وہ بھی منظور تھا پہلے سے، اور میں اجلاس کا پہلا مقرر ہوں۔ ٹیسٹ میچ کا پہلا کھلاڑی دھواں دھار بلے بازی نہیں کرتا ہے، پلیٹ کرتا ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا انشاءاللہ۔ جو آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق بخل سے ہے، بخیلی سے ہے۔ اسی کے متعلق دو تین آیتیں اور دو تین حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ بخیلی کسے کہتے ہیں؟ بخیلی کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی نے جو آپ کے اوپر فریضہ نازل کیا ہے، جو حقوق آپ پر فرض ہیں، ان فرض حقوق میں کوتاہی کرنا، جو واجب حقوق آپ کی ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر شریعت نے دی ہے، اس میں کوتاہی کرنا۔ اب وہ ذمہ داریاں چاہے فرائض زکوٰۃ ہو، چاہے وہ پڑوسی کے حقوق ہو، چاہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کے حقوق ہو، چاہے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کی متعین ذمہ داری ہو، چاہے ایک مسلم ہونے کے ناطے دینی شرعی طور اخلاقی طور پر آپ کی ذمہ داریاں ہوں، اس میں کسی طرح کی کوتاہی کرنا یہ بخل کہا جاتا ہے، بخیلی کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ 7-8 جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے اور کنایتاً 2-4 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، جن میں سے میں 2-3 آیتوں کا ذکر کروں گا۔ آپ نے سنا میرے بعد مغرب سے پہلے 3 خطیب ہیں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اتنا ہی کم وقت لوں تاکہ میرے بعد آنے والے خطبہ کو کم از کم مجھ سے کم وقت نہ ملے انہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بیان فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ شح کی تعریف محدثین نے مفسرین نے کی ہے البخل والحرص الشدید، یعنی کنجوسی اور انتہائی حرص، بہت زیادہ حرص۔ بخیلی اور حرص یہ لازم اور ملزوم ہے۔ مال کا انسان کو، پیسے کا انسان کو جتنا زیادہ حرص ہوگا، جتنی لالچ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ بخیل اور کنجوس ہوگا۔ شرع میں بہت مذموم صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے کہا جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، اب وہ چاہے خود اس کی ضمیر گواہی دے، چاہے وہ قرآنی آیات پڑھے اور سنے، چاہے احادیث کے ذریعہ، بہرحال جیسے بھی اگر وہ اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا وہی کامیاب ہے۔ اس کا اپوزٹ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو بخیلی سے نہیں بچا پاتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بخیلی کرنے والا آدمی، بخل کرنے والا آدمی نہ تو اپنے مال سے خود استفادہ کر سکتا ہے، دنیا میں بھی رہنے کے باوجود بھی نہ اچھا وہ کھا سکتا ہے، نہ اچھا وہ پہن سکتا ہے، نہ اچھا وہ گزارا کر سکتا ہے۔ ہائے مال ہائے مال ہائے مال، اسی میں اس کی زندگی گزرنے والی، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو خوش رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ پائے گا۔ کسی نے تھوڑا سا خرچہ کر دیا تو پورا آسمان زمین ایک کر دیا، گھر میں خرافات، اتنا گوشت کیوں بنا لیا ہے تو 2 دن کا تھا، اتنا زیادہ سالن کیوں بنا لیا ہے تو ایسا تھا۔ بخیل آدمی کے گھر بار والے بھی خوش نہیں رہتے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں مشاہدے کی بات، ایک بہت بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ عصری علوم کے ماہر ایم اے بی ایڈ صاحب، یہ عینی شاہد گواہی بتاتا ہوں آپ کو، انہوں کے بینک میں کئی لاکھ روپے جمع تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بیوی تھی، بیوی نے محض اس وجہ سے طلاق لے لی، خلا لے لی کہ وہ جب اس زمانے میں اسٹو چلتا تھا، اسٹو کھانا بنانے کے لیے، گیس باٹلا نہیں چلتا تھا، وہ جب پڑھانے آتے تھے تو اسٹو کا پن اور اس کی چھچی اور پمپ کھول کر کے اپنے جھولے میں لے کر کے چلے آتے تھے کہ کہیں گھر سے آنے کے بعد ان کی بیوی کچھ الگ سے بنا کر کے کھا پی نہ لے۔ نتیجہ بخیلی کا یہ ہوا کہ بیوی نے خلا لے لیا۔ تو بخیل آدمی اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو بھی ٹھیک ٹھاک نہیں رکھ پاتا، اور نہ ہی وہ دین کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ آخرت میں مال کے خرچ کرنے پر بڑے بڑے فوائد کا ذکر ہے، بڑی بڑی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے اس کو الگ سے سنا ہوگا، ایک بخیل آدمی مال رہتے ہوئے بھی آخرت کے ان ثوابوں سے محروم ہو جاتا ہے جن ثوابوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جو آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنی آخرت بنا سکتا ہے، ایک بخیل آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، بخل کا انجام دیکھیے قرآن کریم کی آیت سے، آنکھ کھولنے کے لیے کافی آیت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ لیل کی مشہور آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى،
تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنہ، اچھی باتوں کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا میٹر انسان کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن انسان چٹکی بجا کے نکل جاتا ہے، کچھ ہوتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوا اس کا، کہیں نہ کہیں اس نے اپنے نفس کو بخیلی سے بچایا، کنجوسی سے بچایا، اللہ کی راہ میں دیا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے آدمی کے معاملات کو ہم آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کے میٹر کو آسان کر دے، اللہ تعالی جس کے میٹر کو سولو کر دے، کوئی اسے الجھا نہیں سکتا، کوئی اسے پریشان نہیں کر سکتا۔ اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَا، بخیلا سمجھ گئے؟ جس نے بخیلی کیا، کنجوسی کی، وَأَمَّا مَن بَخِلَا وَاسْتَغْنَا، بے نیازی ظاہر کی، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا نہیں دیا، حرام کا آئے حلال کا آئے، اچھی باتوں کی جھٹلاتا ہے۔ جو بھی اچھی بات ہے، قرآن کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں، سماج اور معاشرے میں کوئی اچھی بات ہو، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے میٹر کو پھنسا دیتے ہیں، اس کے میٹر کو الجھا دیتے ہیں۔ یعنی تھوڑا سا اگر سیرا بھی لگ گیا، چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹا میٹر ہوتا ہے، اور انسان ایسا گھن چکر بنتا ہے کہ اس کی پوری زندگی الجھ جاتی ہے اس میں۔ کبھی کبھی ایک پیڑھی نہیں، کئی پیڑھیاں اس میٹر میں الجھ جاتی ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے، ارے یہی میٹر تو ان کا بھی تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، ہمارا ہی چوپٹ ہو گیا۔ وہی چیز ان کا بھی تھا، ان کا کچھ نہیں ہوا، ہماری ہی دکان جلتی ہے، ہمارا ہی مکان جلتا ہے، ہماری ہی گاڑی پکڑی جاتی ہے، ہماری ہی اولاد بگڑتی ہے، ہماری ہی بیوی نافرمان نکلتی ہے، ہمارے ہی بچے نالائق نکلتے ہیں۔ یہ بخیلی کا انجام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَا، جس نے کنجوسی کیا، بخیلی کی، اللہ کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے معاملات کو الجھا دیتے ہیں، اس کے میٹر کو پھنسا دیتے ہیں۔ اور اللہ جس کے میٹر کو پھنسا دے، اللہ جس کے میٹر کو الجھا دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے سولو نہیں کر سکتی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو آیتیں ہو گئی، دو آیتیں ہو گئی بخیلی پہ، تین آیتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تیسری آیت دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سنیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ نہ سوچیں جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا فضل دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑی جائیداد دی ہے، بڑے پیسے دیے ہیں، لیکن وہ بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ نہ سوچیں ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بخیلی کر لے گیا تو یہ اچھا ہو گیا۔ رمضان میں علماء آ رہے ہیں، گھما دیا، آتا ہوں، جاتا ہوں، کرتا ہوں، کرواتا ہوں، دیکھتا ہوں، بھجواتا ہوں۔ ابھی یہ جلسہ ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، ذمہ داران بہت سارے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوں گے، کچھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہوگا، کچھ لوگوں نے گھمایا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں، ہو جائے گا، کہاں بھاگے جا رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ نہ سوچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ بخیلی کرتے ہیں، یہ بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں ہوا خیر لہم، کہ وہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو بچ گیا، میرا گیا نہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم،
بلکہ وہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو بخیلی کر رہے ہیں قیامت کے دن وہی بخیلی ان کے گلے کا توق بن جائے گا، گلے میں آ کر کے لپٹ جائے گا. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کا مال، جائیداد، روپیہ، پیسہ جو بخیلی کر کے تھپیاں بنا کے انہوں نے رکھی ہے، اس کا حق نہیں ادا کیا، اسے اژدہا بنا دیا جائے گا، سانپ بنا دیا جائے گا. یہ سانپ آئے گا، گلے میں لپٹ جائے گا اور منہ کو، جبڑے کو پکڑ کر کھانا شروع کرے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو یہ حشر کے میدان میں اس کا یہ انجام ہوگا. میرے بھائیوں، تو بخیلی کرنے والا کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اس نے اپنے لیے اچھا کر لیا ہے، اس نے اپنے لیے برا کیا ہے. جو کیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے لیے برا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے برا ہوگا. یہ 3 قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب حدیثیں دیکھیے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مومن، 2 خصلتیں، 2 عادتیں مومن میں نہیں آ سکتی. مومن میں، مسلمان میں 2 عادتیں نہیں آ سکتی، 2 برائیاں مومن میں نہیں آ سکتی. وہ 2 برائیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں البخل وسوء الخلق، بخیلی اور بد اخلاقی یہ مسلمان میں نہیں آ سکتی، مومن میں نہیں آ سکتی. ایک طرف سے کھڑا کر دیجئے یہاں سے موریا ناکے تک اور بتائیے کہ کس کس کے اندر یہ 2 برائیاں نہیں ہیں. جن کے اندر یہ 2 برائیاں نہیں ہیں وہ مومن اور مسلمان کے زمرے میں آ رہے ہیں. اور جن کے اندر یہ ہے، بخیلی ہے، بد اخلاقی ہے، وہ سوچیں اپنے بارے میں، غور کریں اپنے بارے میں کہ نبی نے تو فیصلہ کر دیا کہ مومن کے اندر بخیلی اور بد اخلاقی نہیں آ سکتی. ہمارے اندر ہے تو ہم اصلاح کریں اپنی، ہم تاکہ مومن کے زمرے میں برقرار رہیں، مومن کی صف میں برقرار رہیں، مومن کی جماعت میں برقرار رہیں. بخیل آدمی خالی ہاتھ آیا ہے، خالی جائے گا، خود پریشان ہوگا، بیوی بچوں کو پریشان کرے گا، پورا معاشرہ، پورا قبیلہ، پورا سماج اسے پریشان رہے گا اور جیسے آیا ویسے چلا جائے گا، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. تو بخیلی اور بد اخلاقی مومن کے اندر نہیں آ سکتی. ایک اور حدیث آپ کو سناؤ. بہت سارے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی بزنس ہوتی ہے، بزنس ایک چیز کی، دھندا ایک چیز کا، لوکیشن ایک چیز کا، کسٹمر ایک جیسے، سب کچھ ایک جیسا. ایک آدمی بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک آدمی وہی جگہ پہ ختم ہو گیا. موڑی، پوجی، ناک، نقشہ سب بدل گیا، سب ختم ہو گیا. ایک حدیث دیکھیے، یہ متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے الا ملکان ینزلان، مگر روز آنا اللہ رب العالمین 2 فرشتوں کو اتارتا ہے. 2 فرشتے اس روئے زمین پر روز آنا اترتے ہیں. میری ماں اور بہنیں بھی اگر آئی ہوں گی تو غور سے سنیں. 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اتارتا ہے روزانہ. فیقول احدہما، ایک فرشتہ پورے 24 گھنٹے یہ دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ 24 گھنٹے یہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے، بخیلی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے مال کو بڑھا دے. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی طور پر قبول کرتا ہے. اگر خوش قسمتی سے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جن کے لیے روزانہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ 24 گھنٹے دعا کر رہا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور وہ دعا اللہ لازمی طور پر قبول کرتا ہے،
تو اس کے اثرات ہمارے دھندے پہ، ہماری تجارت میں، ہماری صحت پر، ہمارے بچوں پر اور ہماری عزت و آبرو پر لازمی طور پر آنے، ہر جگہ چمنا چمن نظر آئے گا۔ اور آگے کیا کہا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے، کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے، بخیلی کرنے والے کو برباد کر دے۔ روز آنا، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، متفق علیہ۔ روز آنا ایک فرشتہ بد دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے۔ اور یہ مذاق کرنے کے لیے فرشتہ نہیں آیا ہے، اس کی بد دعا کو بھی اللہ تعالی لازمی طور پر قبول کرتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے کسی کا شمار ان لوگوں میں سے ہو گیا جس کے لیے یہ فرشتہ روزانہ بد دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس کو برباد کر دے، اور اس کی بد دعا کو اللہ لازمی طور سے قبول کر رہا ہے، تو اس کے اثرات اس کے دھندے پہ، اس کی تجارت پر، اس کی صحت پر، اس کے بچوں پر، اس کے گھر پر لازمی طور سے آنے والے ہوں گے۔ ہر جگہ اجڑستان نظر آئے گا، بیوی ناراض ہو کے میکے بھاگے گی، بچے آوارہ ہو کر کے نافرمان ہو کر گلیوں میں گھومیں گے، دھندا تجارت مال لے کر کے بیپاری بھاگ جائے گا، دکان میں آگ لگ جائے گا، کمپنیاں چھوٹ جائیں گی، سب چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک فرشتہ ایسے بخیل آدمی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بد دعا کو لازمی طور پر قبول کر رہا ہے، اور اللہ قبول کرنے ہی کے لیے ان دونوں فرشتوں کو اتارتا ہے۔ آخری حدیث جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الزکات اور صحیح مسلم کتاب الزکات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین، بخیل آدمی کی مثال اور بخیل کے اپوزٹ سخی آدمی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے دو آدمی ہو، علیہما جنتان من حدید من سدیہما الی تراقیہما، دونوں کے سینے سے لے کر کے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے، سینے سے لے کر کے گلے تک لوہے کی جاکٹ لگی ہوئی ہے دونوں آدمی پر۔ یہ جاکٹ کیسی ہے؟ یہ جاکٹ عذاب پروف ہے، یہ جاکٹ مصیبت پروف ہے۔ اگر یہ جاکٹ پورے بدن کو کور کر لے تو ایسے آدمی پر عذاب نہیں آئے گا، ایسے آدمی پر مصیبت نہیں آئے گی، ایسے آدمی پر پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَيُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، بخیلی نہیں کرتا۔ ایک آدمی سینے سے لے کر کے گلے تک جو لوہے کی جاکٹ تھی، جب وہ خرچ کرتا اللہ کی راہ میں تو وہ جاکٹ پورے بدن کو کور کر لیتی ہے، اللہ صبغت ووفرت علی جلدہ، پورے بدن پر وہ جاکٹ پھیل جاتی ہے، حتی تخفی بنانہ، اس کے انگلیوں کے پور کو بھی وہ جاکٹ ڈھانپ لیتی ہے، وَتَعْفُ آثَرَهُ، اور زمین میں وہ جاکٹ اتنی نیچے تک پھیل جاتی ہے کہ جب وہ آدمی چلتا ہے تو اس جاکٹ کے نشان بن جاتے ہیں۔ یعنی عذاب پروف جاکٹ، مصیبت پروف جاکٹ جو اس کے سینے سے لے کر گلے تک تھی، پورے بدن کو کور کر لی۔ اب عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا، مصیبتیں اس کے اوپر نہیں آئیں گی، پریشانیاں ایئر ڈیفنس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی وہیں سے۔ اور دوسرا آدمی وَأَمَّا الْبَخِيلُ، بخیل آدمی، اس کے بھی سینے سے لے کر کے گلے تک وہ جاکٹ تھی، لیکن کیا ہوا؟ فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا، وہ اللہ کی راہ میں کبھی کچھ دینا نہیں چاہتا۔ تو جب مصیبت اس کے اوپر آتی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جاکٹ پھیل جائے، پورا باڈی کور ہو جائے، کہ پھلا آدمی کا ایسے ہو گیا تھا، میرا بھی ہو جائے گا، میں بھی بچ جاؤں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا لزغت کل حلقۃ مکانہا، یہ کہ کڑی اس جاکٹ کی اسی سینے پر اور جام ہو جاتی ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وہ پھیلانا چاہتا ہے لیکن پھیلتی نہیں اس کی جاکٹ، اس کے اوپر مصیبت آئے گی، اس کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے جو عذاب پروف جاکٹ اس کے سینے پر تھی وہ پھیلی نہیں، اب عذاب اس پر آئے گا۔ پھر وہ کہے گا کرے وہ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ تو بچ گئے۔ ارے بھائی ان کے اوپر تو عذاب پروف جاکٹ کور ہو گیا اسی لیے وہ بچ گئے، تم نے بخیلی سے کام لیا، تم نے کنجوسی سے کام لیا، اس لیے وہ جاکٹ تمہارے بدن پر نہیں پھیلی اور مصیبت تمہارے اوپر آئی، عذاب تمہارے اوپر آیا۔ اور میرا وقت ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث، 1 منٹ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخیل آدمی کے لیے جنت نہیں ہے، یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ بخیل آدمی کے لیے جنت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کم زیادہ مال و متاع دیا ہو اس سے آپ خود خوش رہیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، بیوی بچوں کو خوش رکھیے۔ اللہ نے جو فریضہ آپ کے اوپر عائد کیا ہے دین کا، اسلام کا، مسجد کا، مدرسے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، وہ بھی آپ اپنی آخرت بنائیے۔ یہی مال کا مطلب ہے اور یہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ وگرنہ ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے بیٹے نہیں پوتے بھی جوان ہو گئے، اور گھر میں اگر اچھی چیز بن جاتی ہے، گوشت بن گیا، کوئی اچھا پکوان بن گیا، تو بوڑھے مارے غصے کے کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ سارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ آخر میں گھر والے یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ بوڑھے کو وہی چٹنی روٹی دو اور گھر میں اچھی چیزیں بنے سب کھا لو، اس کے نصیب ہی میں نہیں ہے، کیونکہ اسے بریانی پہنچائیں گے، اسے پلاؤ پہنچائیں گے، اسے اچھا کھانا پہنچائیں گے تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا کہ اتنی محنت سے میں نے کمایا تھا، اور تو اس کے حق میں، اس کے نصیب میں وہی چٹنی روٹی ہے وہ کھاتا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بخل کا انجام برا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخر میں ہمارے تمام ذمہ داران دوست اس مسجد و مدرسے کے جنہوں نے اس جلسے کو رچایا اور بسایا ہے، میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین ان کے جذبوں کو، ان کے دلوں کو جوان رکھے، گرم رکھے، اور جو کچھ وہ خدمت کر رہے ہیں رب العالمین انہیں ان کا صلہ دے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھے۔ رب العالمین ہم نے جو باتیں کہی ہے اس مجلس کے اندر، الہ العالمین ہم کو تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔